وعلى آله النجباء وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وصل وسلم عليه. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ تین چیزیں پیدا کی. اس کی رہنمائی اور ضرورت کے مطابق. ایک کو کہتے ہیں حواس خمسہ. ایک حواس ہے جیسے آنکھیں منہ بولنے کے لیے، ہاتھ پکڑنے کے لیے، ناک سونگھنے کے لیے، پاؤں چلنے کے لیے، منہ اور زبان بولنے اور چکھنے کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ نے حواس جو حواس خمسہ کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ حواس خمسہ. اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا. اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی اور پیدا کی، وہ وحی. پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کی آنکھیں اس کا فیصلہ کرتی ہے. حواس سے آپ اس کی جانچ پڑتال کر لیتے ہیں. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کے حواس وہاں کام چھوڑ دیتے ہیں. یعنی یہ دیوار ہے تو آپ کی آنکھیں دیکھ کر بتا رہی ہے کہ اس دیوار کا رنگ ہرا ہے. اس دیوار کا رنگ دیکھو. اگر آپ آنکھیں بند کر لیں، اگر آپ آنکھیں بند کر لیں، دیکھے نہیں، تو آپ کو مشکل پیش آئے گی کہ یہ رنگ کیسا ہے. تو دیوار کے رنگ کا پتہ یہ حواس سے آپ نے چلا دیا کہ یہ رنگ ہرا ہے. اور آپ اس کے بنانے والے کا پتہ اس کو چھونے سے نہیں لگا سکتے کہ اس کو آپ نے چھوا، ہاتھ لگایا، آنکھوں نے آپ کے دیکھ لیا تو آپ نے پتہ کر لیا کہ بھائی اس کو بنانے والا فلاں ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو عقل استعمال کرنی پڑے گی اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کس نے بنایا. تو آپ عقل دوڑائیں گے. لیکن مولوی صاحب بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہاں حواس بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور عقل بھی اس کے جواب دینے سے قاصر رہتی ہے. دیکھو عقل اپنے حدود میں کام کرتی ہے، ایک حد تک جا کر عقل کام کرنا چھوڑ دے گی. اور یہ جو حواس خمسہ ہے ان کا بھی ایک اپنا دائرہ ہے.
اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں۔ دیکھو یہ دیوار ہے، اس کا صحیح استعمال کیسے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، اللہ اس سے خوش ہو جائے، شریعت اور اسلام اس کی اجازت دے دے اور ہمیں اس کی جزا مل جائے اور اس کا ثواب اور اچھا بدلہ مل جائے۔ دیکھو نہ یہ آپ کے حواس آپ کو بتا سکتے ہیں اور نہ آپ کی عقل یہ آپ کو بتا سکتی ہے، بلکہ اس کے لیے ایک تیسری چیز ہے اور اس کو کہتے ہیں وحی۔ یہ وحی کا جو طریقہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا انسانوں کو ان چیزوں کا جواب دینے کے لیے ہے کہ جن کا جواب دینے سے عقل اور حواس دونوں قاصر ہیں۔ تو ایک تیسری چیز رکھی وحی، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلوات والتسلیمات پر اللہ تعالیٰ نازل کرتے تھے تاکہ بندے سمجھ لیں اور بندوں کو جواب مل جائے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو منتخب کر کے اور وحی ان پر کرتے تھے تاکہ لوگوں کو جواب ملے۔ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر ہے، وہ مانتا ہی نہیں ہے اللہ کے وجود سے، جیسے ایک طبقہ ہے دہریہ، وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات اور اس کے اندر جتنا بھی نظام ہے یہ خود بخود چلتا ہے، لیکن یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے اور یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اتنا بڑا نظام خود کیسے چل سکتا؟ جب ایک چھوٹی سی کشتی بغیر ناخدا کے نہیں چل سکتی تو اتنا بڑا نظام بغیر کسی چلانے والے کے کیسے چلے؟ لیکن دہریہ انکار کرتے ہیں، خدا تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، دنیا اور دنیا کا نظام یہ خود بخود چل رہا ہے۔ ان لوگوں سے تو آپ وحی کے متعلق بحث اور وحی کے متعلق بات چیت بالکل بے سود اور بے فائدہ سمجھے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر ایک آدمی ہے اور وہ مومن ہے اور مسلم ہے اور خداوند تعالیٰ کے وجود کو مانتا ہے، اللہ پر ایمان لے کر کے آیا ہے، تو وہ وحی کی تعلیمات کو تسلیم کرے گا، آمنا وسلمنا کہے گا۔ وحی کی تعلیمات حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلوات والتسلیمات کے ذریعے سے ہم تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہم الصلوات والتسلیمات کا انتخاب کیا۔ ایک روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ انبیاء اکرام بھیجے دیا، اور ایک روایت میں کہ علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 لاکھ انبیاء اکرام بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام جو دنیا میں بھیجے ہیں، 2 روایات ان کے بارے میں، ایک تو مشہور و معروف روایت ہے آپ کے ہاں کہ 1.25 لاکھ انبیاء اکرام، بعض کہتے ہیں کم و بیش، اس لیے کہ صحیح تعداد اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے انبیاء اکرام علیہم الصلوات والتسلیمات۔ یہ کم و بیش اس لیے کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کم و بیش جو کہتے ہیں یہ اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے حضرت لقمان ہے
تو حضرت لقمان اللہ تعالیٰ کے نبی ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ علامہ نصفی نے لکھا ہے کہ حضرت لقمان اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں تھے۔ سورہ لقمان 21 پارے میں ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ تو حضرت لقمان حکیم تھے اور نبی نہیں تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں پیش کی، ایک نبوت اور ایک حکمت، کہ آپ کو نبوت چاہیے یا حکمت۔ تو حضرت لقمان نے خداوند تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، نبوت بہت زیادہ مشکل تھا، اس لیے کہ جب آپ کسی کو منکرات سے روکیں گے اور برائی سے روکیں گے تو مسائل کھڑے ہوں گے، مصائب اور شدائد برداشت کرنے پڑیں گے آپ کو۔ دیکھو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس میں سے نہی عن المنکر یہ بڑا مشکل کام ہے۔ آپ دیکھو، یہ تو بہت آسان ہے کہ آپ کسی کو کہیں کہ آؤ بھائی نماز پڑھو، یہ تو آسان سی بات ہے کہ آئے بھائی نماز پڑھیں، چلو بھائی یہ نیک کام کرو، چلو تعلیم میں بیٹھتے ہیں، چلو شب جمعے کے لیے چلتے ہیں، چلو بھائی بیٹھ کر بات ہو رہی ہے اس میں بیٹھتے ہیں، یہ تو آسان سی بات ہے۔ لیکن جب آپ منکرات سے کسی کو روکیں گے اور آپ بتائیں گے اس کو کہ یہ جو چیز آپ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہا ہے، یہ جو آپ غیبت کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، یہ اشد من الزنا، یہ زنا سے بھی بدتر ہے، یہ جو آپ نماز چھوڑ رہے ہیں یہ بھی آپ غلط کر رہے ہیں، اور یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں سراسر، تو پھر لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے۔ دیکھو، برائی سے روکنا یہ اصل ہے۔ بھائی اچھے کام کی طرف تو ہر ایک بلا رہا ہے اور ان کو کوئی بھی برا بلا نہیں کہتے، لیکن جب آپ کہیں گے گانے مت سنو، چوری مت کرو، ڈکیتی مت کرو، کسی کے اوپر ظلم مت کرو، تو جب آپ ڈاکو کو، چور کو، زانی کو، شرابی کو، تہمت والے کو آپ اپنے اپنے جرائم سے روکیں گے تو مشکلات آ جائیں گی، سب آپ کے خلاف، چور آپ کے خلاف ہو جائے گا، ڈکیت بھی آپ کے خلاف ہو جائے گا، بادشاہ وقت بھی آپ کے خلاف ہو جائے گا۔ جو ملا جیون نے فتویٰ دیا تھا کہ ریشم پہننا حرام ہے، ملا جیون ایک بڑے بزرگ تھے اور انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ مرد کے لیے ریشم پہننا حرام ہے۔ حدیث میں بھی ہے قرب قیامت میں مرد حضرات ریشم پہنے، یہ علامات قیامت میں سے مرد ریشم پہننے لگ گئے۔ تو ملا صاحب نے فتویٰ دیا تھا کہ ریشم پہننا حرام ہے، اور بادشاہ وقت ریشم پہنتا تھا۔ تو بادشاہ کو جب پتہ چلا تو بادشاہ نے اپنے کارندے لگائے، ملا صاحب کی گرفتاری کا حکم دیا اور کہا ملا صاحب کو گرفتار کرو، اس نے ایسی بات کی ہے کہ اس بات سے ہمیں تکلیف پہنچی ہے، اور چونکہ ہم یہ کام کرتے ہیں لہذا ملا صاحب کو یہ جرت کیسی ہوئی کہ اس نے یہ بات کی۔ کہتے ہیں ملا صاحب کا ایک بیٹا تھا اور وہ ملا بادشاہ صاحب کا، اور وہ ملا صاحب کے پاس پڑھتا تھا۔ تب اس کو پتہ چلا کہ ابا جان نے ملا صاحب کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے، وہ دوڑا دوڑا استاد کے پاس آیا اور کہا حضرت بہت بڑی مصیبت ہے، آپ کو بتانے آیا ہوں، بادشاہ نے آپ کے خلاف گرفتاری کا حکم دے دیا ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں۔
کہ آپ میرے استاد ہیں. بادشاہ تو میری بات نہیں مانے گا لیکن میں تو آپ کو کہہ سکتا ہوں، اتنا تو میرا حق بنتا ہے کہ آپ میرے استاد ہیں، تو آپ یہاں سے چلے جائیں تاکہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. آپ کو تکلیف پہنچنا مجھے تکلیف پہنچنا ہے، لہٰذا میں آپ کے ساتھ اتنا تعاون کر سکتا ہوں کہ جتنا جلد ہو سکے آپ یہاں سے بستر اٹھائیں اور کوچ کریں. ملا صاحب نے جب سنا تو ایک طالب علم کو آواز دی اور کہا یہاں آؤ. طالب علم جب آیا تو ملا صاحب نے اس کو کہا کہ میرے ہتھیار لے کر آؤ. میرے ہتھیار لے کر کیا؟ بادشاہ صاحب کا بیٹا حیران ہو گیا کہ ہتھیار استاد جی کے پاس تو کبھی نہیں دیکھا ہم نے، پتہ نہیں استاد جی کے پاس کون سا ہتھیار آ گیا ہے اور کون سا اسلحہ ہے. تو طالب علم نے ایک مسلح اور دوسرے ہاتھ میں لوٹا ہے اور اس میں پانی ہے اور پانی سے وضو کرایا استاد کو اور استاد جی نے مسلح بچھا دیا. جب استاد جی نے مسلح بچھایا تو علماء نے لکھا ہے کہ بیٹے کو پہلے اپنے استاد کی فکر کی، لیکن جب استاد جی کو دیکھا کہ وہ مسلح پر آ گئے تو پھر باپ کی فکر ہونے لگی اور استاد کو اپنی جگہ پر چھوڑ کر دوڑ کر اپنے والد کے پاس گیا اور کہا کہ ملا صاحب کے خلاف جو وارنٹ جاری کیے ہے اس کو واپس کرو فوراً. ورنہ ملا صاحب نے ایسی طاقت کو دعوت دی ہے کہ آپ جیسے ہزاروں بادشاہ آ جائے اس طاقت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اگر پکڑ میں آ گئے نا تو بہت سخت، نہ بادشاہت رہے گی اور نہ آپ رہیں گے. تو ملا صاحب کے وارنٹ گرفتاری بادشاہ ڈر گیا کہ یار اللہ کا مقابلہ کون کرے. تو اس نے ساری چیزیں واپس کی. تو دیکھو جب آپ نہیں عن المنکر سے روکیں گے تو آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے حضرت لقمان جہاں بیٹے کو کہہ رہے ہیں، وصیتیں کر رہے ہیں، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کرو، وامر بالمعروف، اچھے کاموں کا حکم کرو، ونہ عن المنکر، برے کاموں سے روکو لوگوں کو، واصبر علی ما اصابک. دیکھو نہی عن المنکر پر مصائب اور شدائد آئیں گے، بیٹے کو کہہ رہے ہیں اس پر صبر کریں. آپ وہ جو مصیبت آپ کو پہنچے نا اس پر صبر کریں. ان ذلک من عزم الامور، یہ بہت بڑے عزم والی بات ہے، استقامت والی. اس لیے حضرت لقمان نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ مجھے نبوت نہیں بلکہ حکمت چاہیے. کہتے ہیں حضرت لقمان ایسے بہترین حکیم تھے کہ جب وہ جڑی بوٹیوں کے پاس سے گزرتے تھے تو جڑی بوٹیوں سے آواز آتی کہ ہمارے اندر فلاں بیماری کا علاج ہے، ہمیں لے جاؤ اور دوائی میں استعمال کرو، ہمیں لے جاؤ اور دوائی میں استعمال کرو. ایسے بہترین حکیم. استاد کا نام یہ قدر حضرت اقدس مفتی ظفر علی خان صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے اگر میں مولوی نہ ہوتا، اگر میں مولوی اور عالم نہ ہوتا تو میں ایسا بہترین حکیم ہوتا کہ میری حکمت سے مردے زندہ ہو جاتے. حضرت مفتی صاحب فرماتے تو 1,24,000 کم ہو گئے. اس لیے آپ حضرت لقمان کے ساتھ یہ بات بھی سمجھ لیں، آپ حضرت لقمان کے ساتھ علیہ السلام نہیں لگاتے، اس لیے کہ علیہ السلام انبیاء کے ساتھ خاص ہے.
اور علامہ نے لکھا ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کے علاوہ جتنی بزرگ ہستیاں سابقہ امتوں میں گزری ہے، پچھلی امتوں میں جتنے بزرگ لوگ گزرے ہیں، ان کے ناموں کے ساتھ چاہے وہ مرد ہے یا عورت، رضی اللہ عنہ، مرد کے ساتھ رضی اللہ عنہ، عورت کے ساتھ لگائیں گے۔ جیسے آپ کہتے ہیں سکندر ذوالقرنین، تو آپ ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ، سابقہ امت کے بزرگ آدمی، مسلمان بادشاہ اور حکمران۔ اور جیسے آپ کہتے ہیں حضرت لقمان رضی اللہ عنہ، حضرت مریم رضی اللہ عنہ، حضرت حوا رضی اللہ عنہ، ان سب کے یہ سابقہ امتوں کے بزرگ ہیں۔ حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کی اہلیہ اور گھر والی بی بی حوا، ان کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں تو نبی نہیں بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ نے نبی چنے ہیں، ایک فرشتوں میں سے رسول اور ایک انسانوں میں سے، باقی جنات میں کوئی نبی نہیں، اور عورتوں میں بھی کوئی نبی نہیں، فرشتوں میں اور انسانوں میں۔ تو ایک قول کے مطابق 1.25 لاکھ انبیاء کرام دنیا میں تشریف لے آئے، ان میں 313 رسول ہیں، 313 رسولوں کی تعداد ہے 313، اور اس کے علاوہ سارے انبیاء کرام ہیں، نبی ہے سارے۔ تو رسول اور نبی میں فرق آ گیا۔ ہر رسول تو نبی ہے، لیکن ہر نبی رسول دیکھو، رسول کو نئی کتاب اور نئی شریعت دے کر بھیجا، رسول کو نئی کتاب اور نئی شریعت دے کر بھیجا گیا، جبکہ نبی سابقہ رسول کے چھوڑے ہوئے مذہب اور دین، کتاب اور شریعت کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے رسول 313 اور باقی سب کے سب وہ نبی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے حارث ابن ہشام نے پوچھا ایک دفعہ، یہ بخاری میں ہے، حارث ابن ہشام نے آپ سے پوچھا کہ حضرت آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ حضرت آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات مجھے گھنٹی کی طرح آواز سنائی دیتی ہے۔ کس کی طرح؟ گھنٹی کی طرح۔ دیکھو، گھنٹی سے اس لیے تشبیہ دی اس آواز کو کہ گھنٹی مسلسل بجتی رہتی ہے، گھنٹی مسلسل جی گھنٹی مسلسل بجتی ہے۔
درمیان میں انقطاع نہیں ہوتا، ٹوٹتی نہیں ہے، وہ مسلسل، اور مسلسل بجنے کی وجہ سے گھنٹی جب مسلسل بجتی ہے تو پھر کوئی آدمی یہ تعین نہیں کر سکتا کہ یہ آواز اس طرف سے آ رہی ہے یا اس طرف سے آ رہی ہے یا اس طرف سے آ رہی ہے یا اس طرف سے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی بھی یہی خاصیت ہے، اس لیے اس کو گھنٹی سے تشبیہ کی۔ اور حضرت نے فرمایا کہ یہ جو وحی کی صورت ہے کہ مجھے گھنٹی کی طرح آواز سنائی دیتی ہے، فرمایا یہ بہت زیادہ سخت ہے، بوجھ پڑ جاتا ہے مجھے۔ اور اسی حدیث کے آخر میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ بعض اوقات سخت سردی میں بھی میں نے دیکھا کہ حضرت پر وحی آئی، سخت سردی میں ایسے ہی یہ پہلی صورت والی گھنٹی کی طرح آواز حضرت پر وحی آئی میں نے دیکھا، اور پھر جب حضرت کے وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، یعنی وحی ختم ہوئی، تو میں نے دیکھا کہ آپ کا ماتھا یہ پسینے سے بالکل شرابور تھا ایسا۔ ایک صورت تو وحی کی مولانا یہ ہے، ایک دوسری صورت وحی کی حضرت فرماتے ہیں کہ دوسری صورت وحی کی یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں میرے پاس آ جاتے ہیں اور وہ مجھ پر وحی کرتے ہیں۔ یہ جو انسانی شکل میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، فرمایا کہ یہ وحی والی صورت سب سے آسان صورت ہے، پہلے والی صورت مشکل ہے۔ اور حضرت نے فرمایا جیسے اس گھنٹی کی آواز ختم ہوتی ہے تو دیکھو وہ گھنٹی کی جو آواز جیسے ختم ہوتی ہے نا، تو جو کچھ آواز ہوتی ہے، جو کچھ کہا ہوتا ہے، ختم ہو جانے پر وہ سب کا سب مجھے یاد ہو چکا ہو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے آپ کو فرمایا سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ جو سورہ قیامہ ہے آپ کا، اس میں لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ حضرت آپ اپنی زبان کو حرکت کریں، قرآن آپ کے سینے میں جمع کرنا اور آپ کو یاد کروانا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ تو جیسے وہی ختم ہو جاتی تھی حضرت سنتے تھے، اور جیسے وہی ختم ہو جاتی تھی حضرت فرماتے ہیں کہ وہ آواز، وہ ساری چیزیں جو وحی میں آتی وہ سب مجھے ازبر ہو چکی ہوتی اور یاد۔ اور دوسری صورت میں حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لاتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ انسانی شکل میں تشریف لاتے ہیں۔ ایک صحابی ہے دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ۔ دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، ان کی شکل میں حضرت جبریل تشریف لاتے ہیں، اور بعض اور شکلوں میں بھی حضرت جبریل تشریف لائے۔ اکثر اوقات دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں تشریف لاتے تھے اور وحی فرماتے تھے۔ اور تیسری صورت وحی کی مولانا یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصلی شکل و صورت میں تشریف لے آتے ہیں، اپنے
ہی حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصلی شکل و صورت میں تشریف لے آتے. اصلی جو حضرت جبریل علیہ السلام کی شکل تھی، جیسے کہ شروع میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے اصلی شکل میں، یعنی کوئی اور شکل اختیار نہیں کرتے، اپنی اصلی شکل میں آتے اور حضرت پر وحی فرماتے. اور یہ اصلی شکل میں حضرت جبریل علیہ السلام کو کہتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی دیکھا. یہ 3 دفعہ ایسے ہوا ہے. 2 دفعہ کہتے ہیں کہ مستند روایات میں ہے، اور 1 دفعہ جو مکہ میں عجیات کے مقام پر ہوا، کہتے ہیں وہ کمزور بات ہے. ایک تو مکہ مکرمہ میں جو شروع میں آپ پر وحی نازل ہوئی، اس میں حضرت جبریل اپنے اصلی صورت میں آ گئے، اور دوسرے 1 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ، میری خواہش ہے کہ آپ اپنی اصلی شکل و صورت میں آئیں. تو حضرت جبریل علیہ السلام حضرت کے کہنے پر، کہ حضرت نے خواہش ظاہر کی کہ آپ اپنی اصلی شکل میں آ جائے، تو حضرت جبریل علیہ السلام اپنے اصلی شکل میں آئے. اس کے علاوہ جو تیسری صورت ہے عجیات کے مقام پر، علماء کہتے ہیں کہ یہ کمزور بات ہے. جی آپ کو بات سمجھ آ رہی؟ کتنی صورتیں وحی کی ہو گئی؟ 3 صورتیں وحی کی ہو گئی، اور 1 صورت وحی کی کہ حضرت جبریل علیہ السلام نہیں آئے. حضرت جبریل علیہ السلام نہیں آئے آپ کے پاس، بلکہ آپ بغیر کسی واسطہ کے، بلا واسطہ، براہ راست اللہ سے ہم کلام ہو، براہ راست بغیر کسی واسطہ کے آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو گئے. اور یہ کب ہوا؟ آپ اللہ تعالیٰ سے بغیر کسی واسطہ کے ہم کلام کب ہوئے؟ معراج پر. کہتے ہیں معراج پر بھی حضرت کو، حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل و صورت میں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. معراج کے مقام حضرت جبریل آپ کے ساتھ، اور وہ جو پنجاب کے خطیب کہتے ہیں کہ اس سے آگے جو جائے گا جل جائے گا. حضرت جبریل علیہ السلام نے جب سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے، اور آگے تو حضرت جبریل نے کہا کہ حضرت بس اب میں آگے نہیں جا سکتا مزید، اب میں مزید آگے نہیں جا سکتا، بس اب آگے آپ جائیں. لیکن علماء نے رد کیا ہے. بخاری میں فَعَلَا بِهِ إِلَى الْجَبَّارِ، حضرت جبریل اللہ تعالیٰ تک ساتھ چلے گئے، اللہ تعالیٰ تک گئے ساتھ، چھوڑا نہیں. رسول اللہ مبارک کو چھوڑا نہیں، بلکہ بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت جبریل آپ کے ساتھ چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تک ساتھ چلے گئے. اور پھر وہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا لِمَ جِئْتَنِي یا حبیبی، میرے محبوب کیا لے کر کے آئے؟ تو آپ نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ تعالیٰ نے کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر حضرت نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور پھر فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ التحیات یہ شب معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوئے، یہ ہوئی.
اسی کو مولانا تشہد ابن مسعود کہتے ہیں، اسی کو تشہد کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ تشہد ہمارے تک پہنچ گیا، اور ہم نے اسی تشہد کو اختیار کر لیا۔ آپ کے اطلاع کے لیے اور آپ کے علم میں اضافے کے لیے عرض ہے، یہ تشہد ابن مسعود کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی تشہد ہے، تشہد ابن عباس الگ ہے، اس کے علاوہ تشہد عبداللہ ابن عمر الگ ہے، اس کے علاوہ ہے، جن کو اور ائمہ نے اختیار کیا ہے۔ اس لیے ہماری فقہ کو، فقہ حنفی کو فقہ مسعودی بھی کہتے ہیں۔ آپ کو اور بات بتا دوں، فقہ حنفی کو فقہ مسعودی بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ہماری جو روایات ہے ان کا دار و مدار حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ اس لیے ہماری فقہ کو فقہ مسعودی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، قرآن مجید لوح محفوظ میں تھا، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ میں ایک دفعہ، دو دفعہ اس کا نزول ہو چکا ہے مولانا۔ ایک دفعہ تو یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس کا نزول ہوا بیت العزت، جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، اس میں اس کا نزول ہوا۔ یہ بیت المعمور، یہ جو بیت اللہ ہے آپ کا، بیت اللہ کعبۃ اللہ، اس کعبہ کے بالکل سیدھ میں آسمان پر ایک جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں بیت المعمور۔ یہ فرشتوں کی عبادت گاہ، کہتے ہیں کہ 70,000 فرشتے اس کے ایک دفعہ میں طواف کرتے ہیں، اور جب 70,000 فرشتے اس کا طواف کر لیتے ہیں تو وہ جو فرشتے ہیں، پھر کسی کی باری جو ہے وہ بہت یعنی قیامت تک دوسرے کی باری پھر نہیں آئے گی، اتنے زیادہ فرشتے۔ صحیح ہے؟ بیت المعمور، رحمتیں، برکات اور انوارات وہاں سے نازل ہوتی ہے بیت اللہ پر۔ ایک لمحے میں اور ایک سیکنڈ میں 24,000 رحمتیں نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بیت اللہ پر، اور پھر بیت اللہ سے وہ پوری دنیا کے مساجد میں تقسیم ہوتی ہے۔ بیت المعمور، اور دوسری دفعہ اس بیت المعمور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اور قلب مبارک پر توڑا توڑا کر کے، آہستہ آہستہ کر کے نازل ہوتا گیا، تو 2 دفعہ نزول ہو گیا قرآن۔ کتنے دفعہ نزول ہو گیا؟ 2 دفعہ نزول ہو گیا۔ ابو شامہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے 2 دفعہ نازل کیا تاکہ اس کی اہمیت کو بتائے کہ دیکھو یہ جو کتاب ہے نا، پہلے لوح محفوظ میں تھی، پھر بیت المعمور میں آ گئے، اب بیت المعمور سے جو ہے یہ حضرت کے قلب اطہر پر نازل ہو رہی ہے، یہ اللہ کی آخری کتاب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اس میں کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ صرف آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل نہیں ہو رہی، بلکہ اس سے پہلے یہ لوح محفوظ میں تھی، پھر یہ لوح محفوظ سے بیت المعمور پر آ گئی، اور بیت العزت
یعنی آسمان دنیا پر، اور پھر وہاں سے یہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ تعالیٰ نے بتدریج آہستہ آہستہ جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی یہ نازل ہوتا چلا گیا، اور 23 سال کے قلیل عرصے میں مولانا یہ نازل ہو گیا۔ کتنے سال کے؟ 23 سال کے قلیل عرصے میں نازل۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ جو ابتدا ہوئی اس کی نزول کی، اس کے نزول کی جو ابتدا ہو گئی وہ بھی لیلۃ القدر میں، لیلۃ القدر رمضان میں، لیلۃ القدر میں ہوئی، اور انہی تاریخوں میں کہتے ہیں کچھ سال کے بعد غزوہ بدر ہوا، رمضان میں غزوہ بدر ہوا۔ لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر کی صحیح تاریخ معلوم نہیں ہے، بعضوں نے لکھا ہے 17ویں، بعضوں نے 19 اور بعضوں نے 27ویں شب لکھا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ زیادہ مستند بات جو ہے وہ یہی ہے کہ لیلۃ القدر وہ 27ویں شب کو ہی ہے۔ اس لیے فتاوی عالمگیری میں گئے کہ محلے کی مسجد میں بغیر کسی عذر کے، محلے کی مسجد میں، علاقے کی جامع مسجد میں بغیر کسی شرعی عذر کے 27ویں شب سے پہلے ختم کرنا قرآن یہ مکروہ ہے، راحت آ جائے نہ ختم کرنا بلکہ 27ویں شب ہی کو ختم کرنا۔ دیکھو قرآن کے کتنے رکوع ہے؟ کوئی 540، کتنے؟ 540، اور ہر دن آپ 20 رکعت پڑھتے ہیں تراویح کی، ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھیں گے آپ، تو 20 رکعت تراویح میں کتنے رکوع ہو گئے؟ 20 رکوع ہو گئے۔ یہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے شروع ہے ایسے ہی۔ تو دیکھو جب آپ 20 رکوع روز آنا پڑھیں گے نا تو 27ویں شب کو آ کے ختم ہو جائے گا۔ جب آپ سورہ ضحیٰ سے پڑھیں گے تو سورہ ضحیٰ سے 20 صورتیں ہیں یہ، اور یہ 20 رکوع آخری شب کو بھی یہی پڑھتے تھے، یعنی 27ویں شب کو قرآن ختم۔ جب آپ روزانہ قرآن کے کتنے رکوع پڑھیں گے؟ 20 رکوع۔ اس لیے حضرات صحابہ اکرام یہی ترتیب تھی ان کی، اور یہی ان کا طریقہ تھا۔ اس لیے فتاوی عالمگیری میں ہے کہ بغیر کسی عذر کے مساجد کے اندر 27ویں شب کے بغیر ختم نہ کیا جائے، بلکہ 27ویں شب کو ہی ختم کیا جائے، اس لیے کہ آثار و سنن اور روایات سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں شب کو ہی ہے، اور جب اکثر روایات سے پتہ چلتا ہے تو پھر 27ویں شب کو اس لیے ختمات کرنے چاہیے تاکہ کوئی بھی مسلمان لیلۃ القدر کی سعادت سے اور لیلۃ القدر کے حصول سے اور لیلۃ القدر کی عبادت سے محروم نہ ہو، اس لیے کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر وہ تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے مولوی صاحب آپ کے بنتے ہیں 89 سال، 89۔ ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی، ایک رات جو ہے وہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور 1000 مہینوں کا حساب لگایا ہے 89 سال، 79 نہیں، 89، 89، 79 نہیں۔ تو قرآن 2 دفعہ نازل، لوح محفوظ سے آسمان دنیا، اور آسمان دنیا سے رسول اللہ مبارک کے قلب اطہر پر تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے قلیل عرصے میں، اور پھر اس کا نزول لیلۃ القدر ہی میں شروع ہوا، اور پھر انہی دنوں میں
آئندہ کے سالوں میں پھر غزوہ بدر ہو گیا، لیکن تاریخ اس کا تعین میں اختلاف ہو گیا کہ یہ کون سی تاریخیں تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ 17ویں تاریخ تھی، بعض کہتے ہیں کہ 19ویں تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ 27۔ وَبِهَذَا الْقَدْرِ نَكْتَفِي الْيَوْمَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ۔